سبحان اللہ سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں گلیاں چڑیا سونا پھردا سانو ویکھنے دا چاوڑ کھردا ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں اوے ابر رحمتاں دی صدا تے وس دے جاندے روندے اے آوندے نے ہس دے ابر رحمتاں دی صدا تے وس دے جاندے روندے اے آوندے نے ہس دے مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ابر رحمتاں دی صدا اوتھے وس دے جاندے روندے تے آوندے نے ہس دے کر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سیدھے بٹ صاحب نعت شریف پڑھ رہے ہیں اللہ میری بات علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ اے صحابہ تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرنا کیونکہ مدینے کے اندر جو فوت ہوگا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ اور امام ابو الفضل الجوہری آپ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَزُورُهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامٌ ارے وہ سواریاں جو ہمیں اٹھا کر در مصطفیٰ پر لے گئی ہے اب وہ اتنی احترام اور ادب والی ہیں کہ واپسی پر ان پر سفر محال ہے کیونکہ حضور کی بارگاہ سے بڑھ کر کوئی افضل بارگاہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سواریاں بھی احترام کے قابل ہیں اور یہ ضیاء النبی 1998 کی سیرت کی بین الاقوامی سیرت کی معتبر کتاب ہے اس کے چیپٹر نمبر 5 کے اندر اور یہ انڈیا اور بر صغیر کے امام نہیں ہے یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے عرب کے امام ہے کہتے ہیں اگر مجھے موقع مل جائے تو میں مدینہ پاک کی گلیوں کو اپنی داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ جھاڑوں گا اگر دشواریاں نہ ہوگی یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی وقت اس موضوع پر بھی اور امام مالک امام شافعی کو کسی نے 70 گھوڑے دیے آپ کو تحفے میں دیے تو آپ نے سارے امام شافعی کو دے دیے 93 میں تاریخ ولادت ہے آپ کی امام مالک کی اور امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں تو آپ کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک گھوڑا تو رکھ لیں آپ نے فرمایا استحیی من اللہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ شہر مصطفیٰ کا ہو اور امام مالک گھوڑے
کیا ہے؟ آپ نے گھر میں مدینہ کے اندر کبھی جوتا نہیں پہنا تھا. تو یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب اور احترام. مدینے میں جو گلیاں ہیں وہ واقعی ہی پکیزہ اور اعلیٰ اور نفیس ہے. حضرت رسول مقبول علیہ السلام کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم چھپ چھپ کے بیٹھتے ہیں، کوئی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بھائی یہ سرکار کی محفل ہے. مسجد میں دیوار کے ساتھ بیٹھنا ایسے ہی غیر مناسب بات ہے. اگر اللہ کے گھر کے اندر آ کر میرے اور آپ کا باطن صاف نہیں ہونا، میں اور آپ نے اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کرنا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ كلما ذكرت الله فاذكر الى جده اسم محمدا قال يا بني. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، شیس علیہ السلام کو جو آپ کے بعد پہلے نبی ہوئے، اے بیٹا جب بھی خدا کا ذکر کرنا، خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا. تو عجیب بات ہے، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، ہم کوئی نیچے ساتھ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ذوق اور شوق کے ساتھ. اللہ اور اس کے رسول کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے پیارے نبی مصطفیٰ کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ وہ تو فرشتے ہی اتنے کثیر تعداد میں ہیں. تو یہ محفل میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. اس لیے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ بیٹھا کریں تاکہ یہ محفل ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہو. اب ہمارے مہمان صلاح جو ہے عمران چشتی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں برائے عقیدت پیش کریں. جناب محمد عمران چشتی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،